السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلوی حنفی نیٹ ورک کے سبسکرائبرز، میرے دوستوں اور جن حضرات نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ایک بار گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل سنیں، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ جو لوگ سرکار حضرت میاں صاحب قبلہ سے محبت رکھتے ہیں ان کو تو ضرور یہ ویڈیو مکمل سننی چاہیے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا جیسے کہ یوٹیوبس وغیرہ پہ پھر سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نام نہاد حشمتی مولانا سنابل میاں کے مرید، مولانا شمائل میاں کے مرید، مولانا ادریس میاں کے مرید، جو کہ بل میں گھس چکے تھے، وہ دوبارہ بل سے باہر آ رہے ہیں اور ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے حضور سیدی سرکار قائد ملت علامہ و مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان قادری صاحب قبلہ کی ویڈیو ڈال رہے ہیں، اس پہ رونگ کا نشان لگا رہے ہیں اور معاذ اللہ ان کو خبیث وغیرہ اور نہ جانے کیا کیا لکھ رہے ہیں، اور ایسے اعتراض جتا رہے ہیں جو کہ جاہل بھی نہیں جتا سکتا ہے، کیونکہ جاہل بھی ایک منٹ کے لیے حضور حضرت میاں صاحب قبلہ کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ سوچے گا کہ یہ ضرور کوئی اللہ کے ولی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے گا، اپنے زبان کو قابو میں رکھے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ یہ کوئی بزرگ ہے، ان کے چہرے پہ اتنا نور ہے، یہ ان کے چہرے پہ اتنا زیادہ نور ہے تو یقیناً یہ کوئی اللہ کے ولی ہوئیں گے، اور کوئی بزرگ ہے تو وہ بھی ڈریں گے کچھ بات بولنے سے پہلے۔ لیکن یہ جاہل، ان کے مریدین جو جاہل ان پڑھ گوار ہے، یہ بنا سوچے سمجھے سرکار حضرت میاں صاحب قبلہ کی ویڈیو ڈالتے ہیں، ان کی تصویر کے نیچے لکھتے ہیں خبیث اسجد معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ، ایسے یہ ہیڈنگز ڈالتے ہیں کہ یہ جاہل خود دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے جاہل ہیں۔ ان کے جو پیر صاحب ہے مولانا شنابل میاں، تو ان میں اوقات اور ہمت کبھی نہیں ہوئی کہ وہ سرکار اسجد میاں یا سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور آج تک ان لوگوں سے نہ کوئی دیوبندی جو ہے، نہ یہ دیوبندی کو کسی کو صلح کر پائے، نہ دیوبندی کو مسلمان کر پائے، نہ کسی دیوبندی کو منہ توڑ جواب دے پائے، نہ کسی غیر مسلم کو یہ مسلمان کر پائے، اور وہ حضور حضرت میاں صاحب قبلہ جنہوں نے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ بات آگے سے بڑھانے سے پہلے میں ایک بار آپ کو لسٹ بتا دوں کہ کس طریقے سے سرکار حضرت میاں صاحب قبلہ نے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے، اور غیر مسلم ان کا چہرہ دیکھ کر کے کیسے اسلام قبول کر لیا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں۔ بات ہے 2 نومبر 2018 کی، لگ بھگ 1 بجے قریب کی، جس میں ایک ہندو لڑکا تھا، غیر مسلم تھا، جس کا نام موہت تھا۔ وہ سرکار حضرت میاں صاحب قبلہ کو دیکھ کر کے اس نے اپنے باطل دھرم سے توبہ کر لیا اس نے، اور سرکار حضرت میاں صاحب قبلہ کے ہاتھ مبارک پر اس نے جو ہے توبہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوا تھا، جس کا نام حضرت نے عبد المصطفیٰ رکھا تھا۔ یہ تو ایک ہوا۔ اس کے بعد لگ بھگ بات ہے 2019 کی، کہ ایک غیر مسلم تھا کہ اس نے بھی حضور حضرت میاں صاحب قبلہ کے ہاتھ پر، کرناٹکا کی یہ بات ہے، بنکاپور ایسا کوئی نام ہے، کہ کرناٹکا میں لگ بھگ 2019 6 تاریخ 10واں مہینہ 2019 کی بات ہے، کرناٹکا کی، وہاں پر بھی ایک غیر مسلم نے جو ہے حضور حضرت میاں صاحب قبلہ کے ہاتھ مبارک پر توبہ کر کے وہ داخل اسلام ہوا تھا، جس کا نام حضرت نے عبداللہ رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دیوبندی نے بھی توبہ کی تھی، لگ بھگ 2019 6 مارچ 7:30 بجے کے قریب ایک دیوبندی اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے حضور حضرت میاں صاحب قبلہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہوا اور توبہ پڑھی اس نے، اور داخلے جو ہے وہ اپنے باطل عقیدے سے، کفری عقیدے سے توبہ کر کے وہ اسلام میں پھر نئے طریقے سے داخل ہوا، اور توبہ پڑھی اس نے، اور سلسلہ رضویہ میں وہ بیعت ہوا۔ یہ بات ہے 2019 6 مارچ کی 7:30 بجے کی۔ اسی طریقے سے 23 جنوری 2021 کی بات ہے، GCR کنونشن ہال یشونت نگر، 2 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک کا نام حضرت نے عبد المصطفیٰ رکھا تھا اور ایک کا احمد رضا۔ تو یہ دیکھیے کتنی لسٹ ہے، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے حضور قائد ملت علامہ حضرت میاں صاحب قبلہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، توبہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے، سلسلہ رضویہ میں بیعت کی۔ اور مکرانہ میں جب سرکار حضرت میاں آئے تھے تو لوگ یہ کہہ اٹھے تھے، یہ پکار اٹھے تھے کہ یہ ہم شبیہ تاج الشریعہ ہے اور اللہ کے ولی ہے۔ اتنا نورانی چہرہ کہ شاید ہی ایسے کوئی عالم ہو جن کے چہرے پہ اتنا نور ہو، اتنا زیادہ نور ہو۔ ویسے تو عالم جو بھی سنی صحیح عقیدہ ہے
وہ تو سب نور والا ہے، اگرچہ وہ کالا ہے لیکن نور والا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے۔ تو میں نے سب سے پہلے جب ایک بار حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ کو دیکھا تھا تو یہ حدیث یاد آئی تھی۔ دوسری حضور ارشد میاں صاحب قبلہ کے تعلق سے ان کے تعلق سے لوگوں سے سنا، اور جس طریقے سے لوگ بیان کرتے گئے تو یقیناً یہ کتنے نور والے ہیں کہ یہ حدیث آپ کو بھی یاد آ جائے گی۔ اور یہ جاہل حشمتی لوگ جو ہے، نام کے حشمتی، علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کی گستاخی، حضور ارشد میاں صاحب کی گستاخی، آج تک ایک دیوبندی سے یہ جیت تو پائے نہیں، بھاگتے رہے، ٹھیک ہے، گلا پھاڑ کر کے چلا کر کے یہ مناظرے کا چیلنج کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کو مناظرے کا چیلنج کیا جاتا ہے تو قبول نہیں کرتے، لوگ اور اعتراض اٹھا دیتے ہیں، انعام رکھ دیتے ہیں۔ جب ممبئی کے علماء اکرام نے ان کے جو ہے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تو یہ ڈر گئے، بھاگ گئے، انہوں نے مناظرہ کیا نہیں۔ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مسئلے جو 20 25 سال پرانے ہیں، جو اتنے پرانے مسئلے ہیں، تو جب تک یہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑے تھے تب تک ان کو وہ مسئلے یاد نہیں آئے۔ جیسے ہی ان کو اپنی شہرت کی بھوک لگی، بھیڑیا بن گئے، یہ بھیڑیا بنتے ان کو اپنے شہرت کی بھوک لگی تو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتووں پر اعتراض جتاتے ہیں۔ اعتراض جتانے والے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں پر اعتراض جتاتے ہیں، سرکار حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں پر اعتراض جتاتے ہیں، سرکار مفتی اعظم قطب عالم علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلوں پر اعتراض جتاتے ہیں، حضور سرکار صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان نوری رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلوں پر اعتراض جتاتے ہیں۔ تو اعتراض جتانے والے کم نہیں ہیں، لیکن ان سے شکایت نہیں، کیونکہ وہ تو غیر ہے، یہ تو سرکار تاج الشریعہ کے قدموں میں پڑے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان سے اختلاف کیا۔ سرکار علامہ حشمت علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت رکھا کرتے تھے، ان کو ذرا سی شرم نہیں آئی کہ وارث علوم اعلیٰ حضرت سے اس طریقے سے یہ نفرت کر بیٹھیں گے کہ کل تک جن کو سرکار تاج الشریعہ کہتے تھے ان کو ڈائریکٹ اظہری میاں کہنے لگ گئے، اور ان کی ہی اولاد کو، ان کی ہی آل کو یہ اسجد خبیث کہنے لگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور بنا کسی دلیل کے۔ بھائی ٹی وی پہ بیٹھ کر کے، ویڈیو پہ بیٹھ کر کے کہیں کوسوں دور جا کر کے گلا پھاڑ لینا، چلا لینا الگ بات ہے۔ پیلی بھیت شریف میں جب علماء اکرام کی جماعت آئی تھی، سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، سرکار محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ علامہ تقی احمد صاحب بریلوی، حضور ارشد میاں صاحب قبلہ، علامہ عبد المصطفیٰ صاحب، اور نہ جانے کتنے علماء اکرام آئے تھے، جب کون سی بل میں گھس گئے تھے یہ، تب تو میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اگر تم میں ذرا سی قوت تھی تو جا کر کے مناظرہ تو کرتے۔ ادریس میاں جو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، جو کل تک صحیح راہ پر تھے، وہ حضور ارشد میاں صاحب قبلہ کی، حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے گستاخیاں کرتے ہیں، شرم ہی نہیں آتی ان کے اندر کی غیرت مر چکی ہے۔ اور ان کے مریدین، جاہل مریدین، کم سے کم سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ایک عالم دین ہے، اللہ کے ولی ہیں، چلو تم اللہ کے ولی نہیں مانتے، تم تو ویسے بھی جاہل ہو، تو کم سے کم ایک عالم دین کی عزت کر لیتے۔ اس چیز پر عزت نہیں کرتے تو کم سے کم اس چیز پر عزت کرتے کہ اولاد رضا ہے، اعلیٰ حضرت کی اولاد میں سے کوئی شرعی غلطی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم تو بنا سر پیر کی باتیں کرتے ہو۔ تم غلطی ثابت کرو، تمہارے مولوی صاحب تو غلطی ثابت کر نہیں پائے، تم تو غلطی ثابت کر دو، نہیں کر پاتے تم بھی غلطی ثابت۔ اور تمہارے مولوی صاحب کے الفاظ ایسے، ان کے اخلاق ایسے کہ غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ان سے تو کوئی جاہل سے جاہل جو غیر مسلم، جس کو یہی نہیں پتہ ہے کہ میں غیر مسلم ہوں یا کیا ہوں، وہ بھی ان سے مرید نہیں ہوگا، وہ بھی ان کے ہاتھ پہ داخل اسلام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے اخلاق ہی بد سے بدتر ہے۔ ہر ایک مولانا ان کے نزدیک گمراہ ہے، معاذ اللہ۔ جو سرکار تاج الشریعہ کی شان بیان کر دے وہ ان کے نزدیک گمراہ ہو جائے گا، جو علامہ تقی احمد صاحب کی طرفداری کر دے، ان کے مسئلوں کو صحیح کہہ دے، وہ ان کے نظر میں غلط ہو جائے گا۔ ارے تو تم سرکار صدر الشریعہ پہ فتویٰ لگاؤ، حضور فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ ہے ہمت تو لگاؤ فتویٰ، لیکن تم نہیں لگا پاؤ گے، تم یقیناً نہیں لگا پاؤ گے۔ تم صرف گالی گلوچ کر سکتے ہو، گالی کر کے تمہارے مریدین کو اور تم کو سب کو صرف گالی آتی ہے۔ اتنے حضور ارشد میاں صاحب قبلہ نے اتنے غیر مسلموں کو جو ہے مسلمان بنایا، تم سے کیا ہو پایا ہے؟ میں اس کے انتظار میں رہوں گا، ذرا بتاؤ کہ تم نے کیا دین کا کام کیا ہے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، کمنٹ کرے، اور ان خبیثوں کا جو ہے جنازہ نکالے، ان کا کلیجے کو پھاڑ دے۔ کمنٹ ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔